اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 66 تا 67 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 66 اور 67 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات کسی نبی کی شان میں نہیں کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار ہے اور صاحب حکمت ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ جنگ بدر میں 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے۔ ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور ان سے اب ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان کی بنا پر ان کو عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ اس سے فدیہ لے کر ان سے چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگی قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے طلب کیا جائے۔ چونکہ زیادہ تر صحابہ دوسری رائے کے حق میں تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا اور ان سب قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کی شان و شوکت اور زور ٹوٹ جائے، اور جن لوگوں نے سال ہر سال تک دین حق کا نہ صرف راستے روکنے کی کوشش کی بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد اور مظالم بھی ڈھائے، ایک مرتبہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جنگی قیدیوں کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ۔ مسند احمد میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے
बस में कर दिया है, ये कल तक तुम्हारे भाई बंद ही थे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर अपना जवाब दोहराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुँह फेर लिया। फिर वही फरमाया। अब की दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक़ खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी राय में तो आप इनकी ख़ता से दरगुज़र फरमा लीजिए और इन्हें फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दीजिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गम के आसार जाते रहे। अफ़ू आम कर दिया और फ़िदिया लेकर सबको आज़ाद कर दिया। इस पर अल्लाह इज़्ज़ व जल ने ये आयत नाजिल फरमाई। इस सूरा के शुरू में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम में भी है इस जैसी हदीस है कि बद्र के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन कैदियों के बारे में तुम क्या कहते हो। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी कौम के हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, इन्हें ज़िंदा छोड़ा जाए, इनसे तौबा कराई जाए। क्या अजब के कल अल्लाह ताला इन्हीं पर मेहरबान हो जाए। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं आपके अज़ीज़ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाने वाले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के निकाल देने वाले, हुक्म दीजिए। अल्लाह अकबर, इनकी गर्दनें मार दी जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रोहा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मैदान में दरख्त बकसरत हैं, आग लगवा दीजिए, इन्हें जला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, किसी को कोई जवाब नहीं दिया और उठकर तशरीफ़ ले गए। लोगों में से इन तीनों बुज़ुर्गों की राय के साथ देने वाले हो गए। इतने में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, बाज़ दिल नरम होते हैं होते हैं ज़्यादा नरम हो जाते हैं, बाज़ दिल सख्त होते हैं और फिर पत्थर दिल हो जाते हैं और उससे भी सख्त हो जाते हैं। ए अबू बकर, तुम्हारी मिसाल तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी है कि अल्लाह ताला ने अर्ज़ करते हुए कि मेरे ताबेदार तो मेरे ही लोग हैं। अल्लाह अकबर।